وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وقال الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وقال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وقال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کیا ہونا چاہیے اس کا علم ہمیں نہیں تھا. کیسا جسم ہونا چاہیے، اس جسم کے اندر کیا کیا طاقتیں ہونی چاہیے، اس جسم کے باہر کیا کیا پیدا ہو جانا چاہیے تو ہم زندگی گزار لیتے. اس کا علم انسانوں کو تھا ہی نہیں. لیکن اللہ نے اپنی قدرت، اپنی مشیت، اپنی رحمت، اپنی حکمت سے انسان کے جسم میں وہ ساری چیزیں پیدا کر دی جس کی انسان کو ضرورت تھی. سوچنے کے لیے دماغ چاہیے تھا، وہ دماغ عطا کیا. دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے تھی، آنکھیں عطا کی. سننے کے لیے کان ہونے چاہیے تھے، وہ کان عطا کیے. فیل کرنے کے لیے انسان کی باڈی کے اندر فیلنگ، محسوس کرنے کی طاقت ہونی چاہیے تھی، وہ بھی اللہ نے رکھی. غذاؤں کا مزہ اٹھانے کے لیے زبان میں ذائقہ ہونا چاہیے تھا، وہ ذائقہ اللہ نے رکھا. کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہونے چاہیے تھے، وہ ہاتھ پاؤں اللہ نے رکھے. یہ باڈی کام کرتے کرتے جب تھک جائے تو اس کے بعد اس کو آرام کی ضرورت تھا تاکہ پھر دوبارہ یہ کام کرنے کے قابل ہو جائے. تو نیند رکھی، اور وہ نیند آ بھی جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے رات کا نظام رکھا. اس کی باڈی کو طرح طرح کے وٹامنوں کی ضرورت تھی، تو ایک طرف سے بھوک لگائی، دوسری طرف سے وہ غذائیں پیدا کر دی جن غذاؤں کے ذریعے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے. اور نہ صرف بھوک مٹتی ہے بلکہ انسان کے جسم کو جن جن وٹامنز کی ضرورت، جن جن طاقتوں کی ضرورت، وہ ساری چیزیں باڈی کو مہیا ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ نے انسان کا یہ جسم بنایا.
اس جسم کے اندر کی تمام طاقتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اندر اور باہر کی ایک معمولی سے معمولی چیز بھی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. انسان اپنا بال بھی نہیں بنا سکتا، بال کا کنارا اور بال کی جڑ بھی نہیں بنا سکتا. بہت معمولی چیز ہے ناخن، جس کو ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، یہ ناخن نہیں بنا سکتا. لیکن ان میں سے ہر چیز بے انتہا زیادہ ضروری ہے، ہر چیز بے انتہا مفید ہے. اور جب وہ چیز نہ ہو تو پتہ چلتا کہ کتنی بڑی مشکل ہوتی. اگر ہمارے ناخن نہ ہوتے تو یا مس کاشن ایسے تھا، مس کیا کر رہا تھا کھجلانے کے لیے. پھر ہر آدمی کو جیب میں یا تو پتھر رکھنے تھے، یا اس قطر تھا وہیں، یا اس کاشر تھا وہیں، کچھ نہ کچھ تو رکھنا تھا، یا لوہے کا کوئی اوزار رکھنا تھا، کیونکہ کاشن ایسا وہیں کیا کرو اللہ نے ناخن عطا کرے. کوئی چیز انسان کے اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور اس انسان کو کب کون سی چیز ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کتنے بڑا ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. انسان کے جسم میں بال پیدا کیے، لیکن وہ بال خاص جگہ جا کر رک جاتے ہیں، اس کے بعد بڑھتے نہیں ہیں. اگر یہ بال بڑھنے شروع ہو جائیں تو انسان کا حال وہی ہو جاتا ہے جو بھیڑ بکریوں کا حال ہو جاتا ہے. ہر 2-4 مہینے کے بعد تلوس انسان میں تو نہ دو. مگر نہیں، باڈی کے بال اتنے ہی بنائیں جس سے یہ انسان کا جسم خوبصورت تو لگے، بدصورت نہ لگے، اور ہر مہینے اس کی کٹائی نہ کرنی پڑے. باہر جتنی چیزوں کی ضرورت انسان کو تھی اللہ نے وہ ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ زندہ رہنے کے لیے مجھے پانی چاہیے، اللہ نے پانی کا پورا انتظام کیا. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ زندہ رہنے کے لیے مجھے غذائیں چاہیے، اللہ نے غذاؤں کا سارا انتظام کیا. انسان کو نہیں معلوم تھا زندہ رہنے کے لیے مجھے ہوائیں چاہیے، اللہ نے ہوا کا پورا انتظام کیا. انسان کو نہیں معلوم چک وغیرہ تمن بن بچہ بی گھر پیارن تم بچہ تم تنگ کران بی تم مستورات ستن بچہ کی. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے سردی گرمی سے بچنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، اور اس آگ مجھے تب فائدہ پہنچائے گی جب وہاں لکڑیاں ہوں گی. ان لکڑیوں کو مجھے جلانا ہے، تب میں آگ سے فائدہ اٹھا سکوں گا. اللہ نے آگ بھی پیدا فرمائی اور لکڑیاں بھی پیدا فرمائی. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں آگ بہت بڑی مصیبت ہے، مصیبت یقیناً ہے، مگر مصیبت سے پہلے بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا اگر آگ نہ ہوتی تو پھر ہماری غذائیں کیسے پکیں گی، وہ چاول کیسے تیار ہوں گے، وہ قسم قسم کی ڈشیں کس چیز سے تیار ہو جائیں گی، وہ تو آگ ہی سے تیار ہوتی ہیں. تو آگ جیسی خطرناک چیز ہے ویسے ہی نعمت بھی ہے. چنانچہ اگر کسی علاقے سے آگ ختم ہو جائے، سارے علاقے والے غذائیں موجود ہیں، جانور موجود ہیں، گوشت موجود ہے، سبزیاں موجود ہیں، پکائیں گے کیسے؟ اور اگر آگ ہو مگر آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ آج کے زمانے میں لوگ کہیں گے جناب اگر لکڑیاں نہیں ہوں گی تو ہم گیس جلائیں گے، مگر گیس بھی تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. غرض اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے تھا انسان کو معلوم بھی نہیں تھا، اور معلوم ہوتا تو اس کا انتظام انسان کے بس میں نہیں تھا. اللہ نے وہ ضرورتیں بھی پیدا فرمائیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی پیدا کیے ہیں. بھوک لگائی، بھوک کو مٹانے کے لیے غذائیں بھی دی. انسان کی باڈی کو قسم قسم کے وٹامنز کی ضرورت ہے، غذاؤں کے اندر وٹامن بھی رکھے. انسان کو ایک خاص غذا چاہیے تھی، دودھ. وہ کہاں سے لاتا؟ اللہ نے جانور پیدا کیے، اور جانوروں میں کچھ جانور ہیں جن کے باڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہوتا ہے اس کے بچے کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور ہم کو بھی وہ دودھ دیتا ہے. تو کچھ جانور دودھ دینے والے بنائے، کچھ جانور دودھ دینے والے نہیں بنائے. گدھے کے اندر اتنا دودھ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت بھی پوری کرے اور ہماری ضرورت بھی پوری کرے. بھیڑ کو اتنا دودھ نہیں ہوتا ہے اپنے بچے کی ضرورت پوری کرے، ہماری ضرورت. دودھ دینے کے لیے اللہ نے 3 جانور رکھے ہیں، اونٹنی، گائے، بھینس اور بکری. ان کی باڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے بچے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. انسان کو طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ نے قسم قسم کی جڑی بوٹیاں بنائی، اور ان ساری جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار ہوتی ہیں اور بعد میں انسان کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. غرض اس کائنات کو اللہ نے بنایا، انسان کی باڈی کو اللہ نے بنایا، اس باڈی کے تمام اعضاء اللہ نے بنائے، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائیں. اب اللہ جل شانہ ان تمام باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کے طور پر اظہار کر کے بیان فرماتا ہے. کہتا وہی اللہ ہے جس نے تمہاری شکلیں بنائی ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں. وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی اللہ ہے جس نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو ایک شکل دی، کسی کو دوسری شکل دی.
وہی اللہ ہے جو تمہاری باڈی کو ماں کے پیٹ میں تیار کرتا ہے اور آنکھ کی جگہ آنکھ لگاتا ہے، کان کی جگہ کان لگاتا ہے، ناخن کی جگہ ناخن لگاتا ہے۔ اس فیکٹری کے اندر کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے کہ صاحب ایک ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ پاؤں میں لگ گئی، پاؤں کی انگلی جو ہے وہ ہاتھ میں لگ گئی، نہیں، اس فیکٹری کے اندر سے نکل کر آنے والے انسان سب ایک ہی قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کے، لیکن ایک ہی قسم کا انسان ہونے کے باوجود ہر ایک کی شکلیں الگ، ہر ایک کی رفتار الگ، ہر ایک کا رنگ الگ، ڈفرینشن الگ الگ بھی رکھا اور ایک جیسا بھی بنایا۔ ہر انسان کے 32 دانت، 12-20 انگلیاں، ایک ناک، منہ، 2 کان، 2 آنکھیں، ہر انسان کو سیم وہی دیا، لیکن ہر انسان کی شکل دوسروں سے الگ الگ ہے۔ اگر شکلیں ایک جیسی ہوتی تو بہت بڑی پریشانی تھی، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یا پڑوسوں کا لڑکا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہماری بیوی ہے یا ہماری بہن ہے، یا ہمارے گھر کی ماں ہے یا پیچیں کی منہ، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہر ایک کی شکلیں اللہ نے الگ الگ بنائی ہیں تاکہ انسانوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا دنیا میں ہمیں پھلوں کی ضرورت ہے، اللہ نے قسم قسم کے پھل بنائے اور قسم قسم کے پھل، تو اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے وہی اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بنائی، پھر تم کو دنیا میں لایا، اور جیسا جیسا تمہیں ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں تمہیں کی۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہارا دل بنایا، لعلکم تشکرون۔ ان ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ جل شانہ چاہتے تمہیں آنکھ نہ دیتے، تمہیں کان نہ دیتے، تمہارے دل نہ دیتے، تو دنیا میں دوسرا کون ہے جو تمہیں یہ سارا کچھ دیتا؟ اب دنیا میں آنے کے بعد ہمیں چاہیے، ہمیں ہوا چاہیے تھی، اللہ نے ہوا کا پورا انتظام کیا، ہمیں پانی چاہیے تھا، اللہ نے پانی کا پورا انتظام کیا، اور پوری کائنات اس کے لیے حرکت کرتی ہے اور انسانوں تک پانی پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پانی کا پورا پروسیس تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ زمین سے گرمیوں کے ذریعے سے بھاپ اٹھتے ہیں، وہ فضاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ہوائیں ان فضاؤں کو لے کر کے چلتی ہیں، پھر آگے چل کر کے خاص ٹمپریچر سے وہ بادل ٹکرا جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بارش بن کر کے برستی ہے۔ یہ بارش برستی ہے اس طرح سے کہ انسانوں کو وہ تباہ نہیں کرتی ہے، قطرے قطرے بن کر کے برستی ہے، پھر زمین میں گرنے کے بعد پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ نیچے نہیں جاتی ہے کہ ہم اس کو نکال نہ سکے۔ ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر میں پانی کو بہت نیچے کر دوں گا زمین میں تو تم چڑھاؤ گے کیسے اسے؟ میں پہاڑوں پر پانی کو اتاروں گا، نیچے آنے نہیں دوں گا تو تم کھینچ کر کیسے لاؤ گے؟ مگر میں وہی ہوں، نسوق الماء الى الارض الجرز، ہم گھسیٹ کر کے لاتے ہیں پانی کو نیچے تک اور نیچے زمین میں جذب کر دیتے ہیں، مگر بہت زیادہ نیچے نہیں جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا کہ تم سمندر سے پانی لے کر اپنے لیے سٹاک رکھو ساری زندگی کا، تم رکھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ تمہارے پاس اتنی بڑی ٹینکی نہیں، تم اس پانی کو خراب ہونے سے بچا نہیں سکتے تھے، تو میں نے پانی اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھا، میں جب چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں تمہارے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتار دیتا ہوں، اس پانی سے تم بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے جانور سیراب ہوتے ہیں، تمہاری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرد فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو پہاڑوں کے اوپر برف گرتی ہے، وہ پانی بن کر کے زمین میں جذب ہوتی ہے، پھر زمین میں جذب ہونے کے بعد پھر کہیں چشمے کی شکل میں تم تک پہنچتی ہے، کبھی نالوں کی شکل میں تم تک پہنچتی ہے، پھر تمہاری زمین کو سیراب کرتی ہے، پھر زمین سے طرح طرح کے اناج نکلتے ہیں، اناج تم کھاتے ہو، اس اناج کے ساتھ جو گھاس ہوتی ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم زمین سے کس کس قسم کی غذائیں تمہیں ہونی چاہیے تھی، تم کو نہیں معلوم تھا، میں نے ہر قسم کی غذائیں پیدا فرمائی۔ وہ دانہ جو تم اپنے دانت سے توڑ نہیں سکتے، وہ دانہ جس کو تم اپنے دانت سے توڑ نہیں سکو گے، وہی دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو اور زمین میں ٹوٹ جاتا ہے، اس دانے کے اندر سے اناج نکلنے لگتا ہے، مکائے پھول۔ اگر دانت کے نیچے رکھیں گے دبائیں گے تو ہو سکتا ہے دانت ٹوٹ جائے، مگر دانت لیکن یہی مکائے پھول جب زمین میں ہم ڈالتے ہیں، زمین میں ڈالنے کے بعد پھر اس میں سے ایک گھاس کا تنکا زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور ایک گھاس کا تنکا اوپر آٹھات، اوپر سے مٹی ہے کئی من، اس مٹی کو پھاڑ کر کے وہ گھاس باہر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد مکائے کل چبانا پچھتا مکائے ان اللہ فالق الحب والنوى،
وہی اللہ ہے جو دانوں کو توڑ دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو گٹھلی کے اندر سے کھجور کا درخت نکالتا ہے، وہی اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی اللہ ہے جس نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، انسان سے نطفہ بنایا، وہی اللہ ہے جو انڈے سے مرغی نکالتا ہے، مرغی سے انڈا نکالتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہارے قسم قسم کے پھل تمہارے لیے تیار کرتا ہے۔ کیسے پھل؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ تفصیل کے ساتھ پھلوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن وہ والے پھل جن کو عرب کے لوگ جانتے تھے، ان پھلوں کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا ہے جن پھلوں کو عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ اگر ایسے جانوروں کا قرآن تذکرہ کرنے لگے جن کو عرب کے لوگ نہیں جانتے، ایسے پھلوں کا تذکرہ قرآن کرتا جن کو عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے، ایسی پہاڑوں یا قوموں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے جن کو عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے، تو عرب کے لوگ فوراً یہ کہتے ہم کو تو نہیں معلوم ہے یہ کیا چیز آپ سنا رہے ہیں۔ قرآن سن کو باتوں کو بیان بات سن کوئی نہیں نا، کیا عرب کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے چاول کیا چیز ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے نہ ہمارا سیب ہے، نہ ہمارا بادام ہے، نہ ہمارا اخروٹ ہے، نہ ہماری ناشپاتی ہے۔ کیوں؟ عرب کے لوگ ان تمام چیزوں کو جانتے ہی نہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے سیب پیدا کیے، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، یہ ہے کیا چیز؟ انہی چیزوں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے جن کو وہ لوگ جانتے تھے، اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو وہ پھل جو تم کھاتے ہو وہ میں نے پیدا کیا ہے، کھجور میں نے پیدا کی تم کھاتے ہو، انگور میں نے پیدا کیا جس کو تم کھاتے ہو، انار میں نے پیدا کیا جس کو تم کھاتے ہو۔ ان چند پھلوں کا تذکرہ کر کے پھر باقی پھلوں کو سمجھایا کہ دیکھو کتنے پھل میں نے پیدا فرمائے، تم فیصلہ نہیں کر سکو کہ زیادہ اچھا پھل کون سا ہے، امرسون سا زیادہ اصل، کن ڈیلیشس، کن امریکن، کن کو ہر ایک کے پھل۔ وہ اللہ جس نے ایک ہی باغ کے اندر ایک ہی قسم کے درخت میں دو پھل نکلے، ایک کی تاثیر کچھ ہے دوسری کی تاثیر کچھ ہے، ڈیلیشس گرم ہوتا ہے، امریکن سرد ہوتا ہے۔ ایک ہی کھیت سے مسر دال گرم، مونگ دال سرد پیدا ایک ہی کھیت سے ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، میں نے ایسے پھل پیدا فرمائے ہیں، ایک کہے گا مجھے امر سوڈ اچھا لگتا ہے، دوسرا کہے گا مجھے ناشپاتی اچھی لگتی ہے، تیسرا کہے گا مجھے سنترا اچھا لگتا ہے، چوتھا کہے گا مجھے، اور ہر ایک کی جسمانی فائدے الگ الگ ہیں۔ سنترے کے الگ فائدے، سیب کے الگ فائدے، باداموں کے الگ فائدے، غرض ہے کہ قسم قسم کے پھل بنائیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان کو سبحان الذی خلق وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، اسی میں طرح طرح کے دانے نکال دیتا ہوں، ان دانوں کو تم کھاتے ہو، کہیں روٹیاں بنا کر کھاتے ہو، کہیں دال بنا کر کھاتے ہو، کہیں دانوں سے تم تیل نکالتے ہو، وہ تیل تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہے، وہ سارے دانے اسی زمین سے نکلتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے تمام چیزیں زمین سے نکالی۔ میرے بھائیو، یہ جو جسم کے اندر کی نعمتیں اللہ کی اور جسم کے باہر کی ساری نعمتیں اللہ کی، یہ تو انسان کی جسمانی انتظام تھا جو اللہ کی طرف سے ہوا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں تھا دنیا میں ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور تھی، وہ کیا؟ انسان زندگی کیسے گزارتا وہ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے تجربات سے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ انسان اپنی عقل سے نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ دنیا خود بنی ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، وہ بنانے والا اگر ہے تو وہ ہے کہاں، وہ کس قسم کا ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میری یہ زندگی ہمیشہ کی ہے یا یہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی آئے گی یا نہیں، میں مر کر کے جب میں زمین میں دفن ہو جاؤں گا، یا میں کہیں دریا میں ڈوب جاؤں گا، یا میں پانی میں بہہ جاؤں گا، یا مجھے آگ میں جلا دیا جائے گا، تو آگے کو نئی زندگی شروع ہونے والی ہے یا نہیں، اور وہ نئی زندگی اگر ہوگی تو کیسی ہوگی۔ انسان اپنی عقل سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، انسان اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے ان گھر یہاں سوسائٹی کی کس عورت کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا ہے۔ ایک میری ماں ہے وہ بھی عورت، ایک میری بہن ہے وہ بھی عورت، ایک میری بیٹی ہے وہ بھی عورت، ایک میری خالہ پھوپھا ہے وہ بھی عورت، ایک اجنبی عورت ہے۔ کس عورت کے ساتھ مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کس سے مجھے کیا کیا فائدے اٹھانے ہیں، میرا رویہ کن کے ساتھ، انسان اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔
انسان فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اپنی عقل سے کہ کتا یہ بھی خدا کا بنایا ہوا جانور 4 ٹانگوں والا، بکری یہ بھی خدا کا بنایا ہوا جانور یہ بھی 4 ٹانگوں والا، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی میل فیمیل ہے ان کے بھی میل فیمیل ہے، یہ بھی گھروں میں رہتے اور آتے جاتے ہیں وہ بھی گھروں میں آتے اور جاتے ہیں، یہ بھی کھانے پینے والا جانور ہے وہ بھی کھانے پینے والا جانور ہے، یہ بھی وحشی نہیں ہے وہ بھی وحشی نہیں ہے۔ وحشی کا مطلب جنگلی جانور جو انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وحشی جانور۔ یہ دونوں پالتو جانور ہیں، گھروں میں رہنے والے جانور ہیں۔ ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ بکری کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا اور بکری کی کس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، اور کتے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا اور کتے کی کس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں بکری کا گوشت بھی کھاؤ تو کتے کا گوشت بھی کھاؤ، بکری کا لعاب بھی پاک تو کتے کا لعاب بھی پاک، بکری کا پیشاب بھی زیادہ گندا نہیں ہے کتے کا پیشاب بھی زیادہ گندا نہیں ہے، بکری کا لعاب اگر منہ میں لگ جائے گا کوئی خرابی نہیں ہے، کتے کا لعاب بھی اگر منہ میں لگ جائے گا تو ہم ہو سکتا تھا یہ فیصلہ کرتے، مگر غرض ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کن کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں اور میری فرائض کیا کیا ہیں، حقوق رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ڈیوٹی کیا ہیں اور حقوق کیا کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ زندگی بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ بنائی کیوں گئی ہے، اور آگے ان تمام سوالوں کا جواب انسان کے بس میں نہیں تھا تو اللہ نے اس ایک اور احسان فرمایا، وہ ہے کہ نبیوں کو بھیجا۔ اب وہ نبی آ کر بتائیں گے دیکھو کھانے پینے کے لیے تو زمین سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں، پینے کے لیے برسا برس پانی آ رہا ہے، زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے وہ بھی ہے، تمہیں نیند چاہیے وہ بھی تمہیں مل رہی ہے، غذائیں چاہیے وہ بھی سب۔ اب ایک چیز ہے وہ یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے اور نہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو، وہ ہم تمہیں سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں گے اس کائنات خود نہیں بنائی، کسی نے بنائی، اور وہ کائنات وہ ہے کیسا، وہ ایک ہے یا کئی سارے ہیں، اگر ایک ہے تو اس کی ذات کا تعارف کیا ہے، تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف آیا، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھے۔ اس زندگی کے بعد جو نئی زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی ہے یا وقتی ہے کچھ پتہ نہیں، نبیوں نے آ کر یہ بھی سمجھایا۔ تب نبیوں کا اللہ کا بھیجنا یہ دوسرا احسان، زندگی بھی اسی نے دی، اس زندگی کی تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے، زمین کے اندر سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور کیا پھر نبیوں کو اس نے بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت صحیح چل سکے، وہ بھی اسی کی ہے۔ یہ جو جتنے جانور ہیں، جانور اللہ نے پیدا کیے اور ہمارے ماتحت ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی اسی کے ہیں۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، وہ نبی ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ۔ ان تمام احسانات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانو اب یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزرے، تمہاری کوئی چیز میں نے کمی نہیں رہنے دی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میری حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، جو چیزیں میں کرنے کو کہوں گا وہ کرو گے، اور جن چیزوں سے میں روکوں گا ان سے بچو گے، ان سے رکو گے، جو چیزیں میں کرنے کو کہوں گا ان کو کرو گے تو تم میرے رحمتوں کے حقدار بنو گے، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں رکنے کو کہا، بچنے کو کہا، ان سے پرہیز کرو گے تو تم میری رحمتوں کے حقدار بنو گے۔ لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی، جو کام میں نے کرنے کو کہے تھے وہ نہیں کرو گے، جن کاموں سے میں نے بچنے کو کہا ان سے بچو گے نہیں، تو پھر میں ناراض ہوں گا، اور ناراض ہونے کے بعد پھر جیسے میں نعمتیں برسا سکتا ہوں ویسے تم کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہوں۔ ایک طرف سے اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے اور دوسری طرف سے اللہ جل شانہ واحد القہار بھی ہے۔ وہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور چھیننے پر آئے اور برباد کرنے پر آئے تو دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی طاقت۔ تو اللہ جل شانہ تمام نعمتیں دینے کے بعد کہا اے بندو میری حکم کے مطابق زندگی گزارو، ماڈل تمہارے لیے میں نے نبی بنا کے بھیج دیا ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ، ان کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ جو کریں گے وہ میری مرضی ہوگی، جن سے بچیں گے وہ میرا آرڈر ہوگا، اور یہ کوئی نیچر کے خلاف نہیں ہے، اصول کے خلاف نہیں ہے، تمہاری زندگی میں بھی یہی اصول ہوتا ہے، تم بھی اسی طرح سے کرتے ہو۔ کیا اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا ویسے ہی ٹھیک ہو جائے، گھر کی کوئی دوائی کھائیں، گھاس واس، پرانے زمانے میں وہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ تم کے اندر گھاس دیوان دگی چگت تو کار سے، لیکن جب تم ٹھیک نہیں ہو پاتے تو بعد میں کسی معالج کے پاس جاؤ گے، وہ معالج کیا کرے گا؟ تمہاری نبض دیکھے گا، آج کے ڈاکٹر قسم قسم کے ٹیسٹ کرائیں گے اور اس کے بعد طے کریں گے تم کو فلانی بیماری ہو گئی ہے، تم کو شوگر زیادہ ہو گیا، تم کو ہارٹ ڈیزیز ہے، تم کو کسی اور طرح کی بیماری ہے، اس کے بعد ڈاکٹر تمہیں کہے گا یا معالج کہ یہ تمہاری دوائیاں ہیں جو تمہیں کھانی ہیں اور یہ تمہارے لیے پرہیز ہے جس سے تمہیں بچنا ہے، پرہیز والی چیزوں سے دور رہو گے، کھانے والی غذاؤں کو پابندی سے کھاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے ڈاکٹر کو بڑا ظلم کرتا ہے، کہتا ہے یہ کڑوی دوائیاں کھاؤ اور ساتھ میں میری پسندیدہ چیزیں مجھے بین کر رہے ہو؟
کہتے ہیں صاحب لفٹن چائے مت پینا، حالانکہ میں میٹھے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. چند خاطر اس دوا سو دتن ٹیوٹ ہپیر اس مدر رو سو بند کر کوتا ظالم یہ حکیم. تو بس نہیں صاحب آپ نہیں کہہ سکتے اس کو ظالم، یہ تو تمہاری صحت کے لیے بتا رہا ہے کیا کہ جو تمہارے لیے مفید ہے وہ کھانے کو دے رہا ہے. کہتا کہاں مفید ہے، وہ تو بہت ٹیوٹ لگتا ہے، بڑی کڑوی دوائیاں کہ اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تم کو وقتی طور پر یہ ٹیوٹ لگتا ہے مگر یہ حقیقت میں تمہارے لیے شفا اسی میں ہے. اب میں نہیں کھا سکتا یہ. اچھا ٹھیک ہے، پرہیز کہنے لگا پرہیز بھی نہیں کر سکتا میں لٹن چائے سے بچ نہیں سکتا اور یہ کڑوی دوائی پی نہیں سکتا. تو ڈاکٹر کہے گا پھر تم کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے. کامیاب کا ٹھیک ہونا ہے تو کھانے والی دوائیوں کو کھانا ہوگا اور پرہیز والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. اگر کوئی بیمار یہ کہے گا جناب کھانے والی دوائیاں تو ساری کھاؤں گا، چلیے ٹھیک ہے بخار برداشت ہے مگر پرہیز مجھ سے نہیں ہوگا. سشمرا ماز کر بند چشن ممکن ہے، سشمرا لیفٹن چائے کا سچن ممکن ہے. تم کہتے ہو فلاں چیز مت کھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، میں ساری چیزیں کھاؤں گا مگر دوائی بھی کھاؤں گا. تو ڈاکٹر کہے گا تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، پرہیز ضروری ہے. ایک بیمار آ کر کہتا ہے جناب پرہیز مسٹ میں کروں گا لیکن دوائی نہیں کھاؤں گا، کہتے تم بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہونے کے لیے کھانے کی دوائیاں کھانی ہیں اور بچنے والی چیزوں سے بچنا ہے. یہ دونوں باتیں جب سیم چلیں گی تو ٹھیک اس کے بعد پھر آدمی ٹھیک ہو سکے گا. بالکل اسی طرح سے اللہ جل شانہ کہتے ہیں اے میرے بندو تم کو میں نے پیدا کیا، میں نے اپنے نبی تمہارے لیے بھیجے، نبی کے کہنے پر تم نے مجھے اپنے اللہ مان لیا، میرے نبی تم نے اپنا نبی مان لیا، تم نے تسلیم کیا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اب جو میں دوائیاں کھانے کو دوں گا وہ تمہیں کھانی پڑیں گی اور جن چیزوں سے میں پرہیز کرنے کو کہوں گا ان سے بچنا ہوگا. اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کہتے ہیں اوامر اللہ، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان کو کہتے ہیں منحیات و محرمات. جتنی چیزیں اللہ نے بین کر دی ہیں وہ اس لیے بین کر دی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی، اور جتنی چیزوں کو اللہ نے لازم کر دیا وہ اس لیے لازم کر دیا کیونکہ وہ انسانوں کے لیے مفید تھی. اب جب بندہ کرنے والے کاموں کو کرتا ہے اور بچنے والے کاموں سے بچتا ہے، کرنے والے کاموں کو کیا تو اس کو کہتے ہیں اطاعت گزار، فرمان بردار، اور بچنے والے کاموں سے بچا اس کو کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اگر کوئی حرام کاموں سے بچتا ہے مگر نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، اس کو متقی تو کہہ سکتے ہیں مگر اطاعت گزار نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی سزا لگ جائے گی. اور اگر کوئی کرنے والے سارے کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، ذکر و تلاوت بھی کرتا ہے مگر حرام کاموں سے بچتا نہیں ہے، اس کو کہیں گے اطاعت تو تم کر رہے ہو مگر تم متقی نہیں ہو، اس کو بھی سزا لگ جائے گی. یہ بیک وقت دونوں چیزوں کا کرنا ضروری ہے. یہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو کہتے ہیں بڑی نماز گزار سے مگر ہاں پر رشوت ڈاٹا ایم سے نماز کاٹ لے گی. نہیں، ایک چیپٹر اس کا بہت اچھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا چیپٹر اس کا خراب ہے کہ رشوت لے رہا ہے، تیسرا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے بڑا آنےسٹ انسان کیا سوچی ٹھیک مگر نماز آختی پارن اب مت پڑھتے نماز مگر آنےسٹ. ٹھیک ہے آنےسٹ ہے، رشوت نہیں لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز چھوڑنے پر سزا لگ جائے گی. دین بیلنس کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں جب بندے اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کی زندگی حیات طیبہ بنتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اس کے بعد پھر تمہاری زندگی میں حیات طیبہ بناؤں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں حیات طیبہ اس کو عطا کروں گا. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما، ضرور بھی ضرور میں اچھی زندگی عطا کروں گا، ضرور بھی ضرور میں تمہیں بدلہ دوں گا. لیکن جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شان کچھ عرصے انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک کریں گے، سوچتے ہیں شاید کچھ دنوں بعد یہ چھوڑ دیں گے نافرمانی کو، کچھ دنوں بعد یہ غلط کام نہیں کریں گے، توبہ کریں گے، واپس آئیں گے. شاید جہالت کی بنا پر غلطی ہو گئی، شاید بھولے سے غلطی ہو گئی، شاید شیطان کے حملے کی وجہ سے بگڑ گئے، شاید نفس نے ان کو بہکا دیا. لیکن نہیں، جب انسان اور آگے بڑھتا ہے اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، مزے اٹھا کر کے، پلان بنا کر کے، اور گناہ کر کے پھر خوشیاں محسوس کرتا ہے، اور پھر پلان بناتا ہے، دوسروں سے تذکرے کرتا ہے، بڑا مزہ آیا. نوجوان لڑکا غلط تعلقات قائم کیے ہوئے دل میں خوش، نہ عورتیں پر بے پردہ پھر رہی ہیں، فیشن کر رہی ہیں، دل میں خوش، ہم نے فلاں کا سٹائل اختیار کیا، ہم ہیروئنوں کے سٹائل پر چل رہی ہیں، ہم نے فلانے کے کپڑے. غرض یہ کہ جب گناہوں کے کاموں پر انسانوں کو خوشی محسوس ہونے لگے، فخر کرنے لگیں، لذت محسوس کرنے لگیں، اور نیکی سے دور ہونے لگیں، نیکیوں سے نفرت کرنے لگیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ پہلے تو بہت دن انتظار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کو تھوڑی سی سزا ضرور دینانی چاہیے.
یہ جو سزا تھوڑی سی ضرور دلانی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر کے کہتے ہیں تم کیسے مطمئن بیٹھے ہو میری پکڑ سے، میں جب چاہوں گا تم کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ افامن اہل القری ان یاتہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ بستیوں والے مطمئن کیسے بیٹھے ہیں؟ تم سوئے ہوئے ہوں گے، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، اور کہیں پانی کے سیلاب میں بہا کر لے جاؤں گا، کبھی آگوں کے شکار بنا دوں گا، کبھی طوفان آئیں گے، کبھی زلزلوں میں تباہ ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں۔ افامن اہل القری ان یاتہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ بستیوں والے کیسے مطمئن بیٹھے ہیں میری نافرمانیاں کر کر کے، پھر کہتے ہیں ہم خوش ہیں، رات میں سوئے سوئے ایسا عذاب بھیجوں گا تم زندہ اٹھ ہی نہیں سکو گے۔ افامن اہل القری ان یاتہم باسنا ضحی وہم یلعبون، تم کیسے مطمئن بیٹھے ہو، صبح نکلو گے تم، کوئی دفتر جا رہا ہوگا، کوئی کالج جا رہا ہوگا، کھیلنے والے کھیلنے کے لیے چل رہے ہوں گے، دکان والے دکان کے لیے، باغ والے باغ کے لیے، میرا فیصلہ آ چکا ہوگا تم نافرمان قوم کو تباہ کرنا ہے، تو کھلے روشنی کے اندر میں تم کو تباہ کر دوں گا۔ افامنوا مکر اللہ، تمہیں ہو کیا گیا، تم کیسے اللہ کی پکڑ سے مطمئن بیٹھ گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے محفوظ بے فکر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو برباد ہونا ہوتا ہے۔ تم ایسا مت، یہ اللہ تعالیٰ شان تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہے، ایسا مت کرنا، میں جب چاہوں گا تم کو۔ الم نہلک الاولین، تم سے پہلی قوموں کو میں نے برباد کر دیا۔ ایسی قومیں وہ فخر کے ساتھ کہتی تھی ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ قوم نوح کو میں نے تباہ کر دیا، قوم عاد کو میں نے برباد کر دیا، قوم سمود کو میں نے برباد کر دیا۔ ان کی تمام تفصیلات قرآن اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ان کی گمراہیوں پر، ان کو تباہ کرنے کے واقعات پڑھ کر کے تم گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ ورنہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی افسانوی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو کچھ ہے وہ اس لیے بیان کرتا ہے، قوموں کے حالات اس لیے بیان کیے کہ ان کی نافرمانیوں پر اللہ نے ان کی تمام طاقتوں اور حکومتوں کے باوجود کیسے برباد کر کے رکھ دیا، وہ منظر بیان کرنے کے پھر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ شانو تم سنبھل کر کے رہنا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا میں نے تم سے پہلی قوموں کو برباد نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ان کے بعد نئی قوم میں نے لائی۔ انا کذالک نجزی المجرمین، جو میں نے ان پہلے ان گنہگاروں بدکاروں کے ساتھ میں نے کیا، جب بھی دنیا میں کوئی مجرم پایا جائے گا ان کے ساتھ میں یہی کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنتم من فی السماء، وہ جو آسمانوں کی طاقت ہے اس سے تو مطمئن کیسے بیٹھے؟ تم نافرمانی کر کے خوش ہو، میں جب چاہوں گا جو چاہوں گا تم کو کر دوں گا اور تم بچا نہیں سکو گے۔ میرے بھائیو، یہ جو ابھی سیلاب آیا، اس سیلاب نے دکھا دیا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ حکومتیں فیل، فوج ناکام، وسائل ختم، لوگوں کا بھروسے تھے ہم موبائل کر کر کے بچیں گے، موبائل نہیں، تمام طاقتوں۔ کنکریٹ بلڈنگوں والے سوچتے تھے ہماری بلڈنگوں کو کچھ نہیں ہوگا، پانی کے جھٹکوں کے آگے کوئی ٹک نہیں سکا۔ وہی ہے اللہ جل شانہ، جب وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ہوا، پانی، آگ، غذائیں، انہی چیزوں کا اللہ تعالیٰ شانہ استعمال کرتے ہیں جب چاہیں گے انسان کو برباد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جن چیزوں سے تم زندگی پاتے ہو انہی چیزوں کو میں استعمال کروں گا تم کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ سب میرے حکم کے تابع ہیں۔ ہوا میرے حکم کے تابع، جب میں چاہوں گا تیز ہوا چلاؤں گا تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ پانی میرے حکم کے تابع، جب میں چاہوں گا ایسا پانی برساؤں گا کہ تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ چنانچہ ابھی جب یہ برس آیا، ہم نے جو کشمیر کی تاریخ پڑھی، اسلام جب سے کشمیر میں آیا ہے، اس پوری اسلامی تاریخ میں ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑا سیلاب آیا ہوگا، ممکن ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا نقصان کسی سیلاب نے نہیں کیا۔ نقصان کے اعتبار سے پچھلے 700-800 سال کی اسلامی کشمیری تاریخ میں ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صاحب 20-20 دن تک بارش ہوتی ہے مگر اتنا پانی نہیں آتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے 3 دن کی بارش سے اتنا پانی کیوں آ گیا۔ وہ اپنا حساب لگاتے ہیں، مگر حساب تب لگاؤ گے جب وہ بارش ہو۔ وہ بارش تھی ہی نہیں، وہ تو ایک قطرہ ایک ڈرم لے کر کے آیا ہے، ہر قطرے کے اندر اتنا پانی تھا جتنا ایک ڈرم کے اندر پانی آتا ہے، اور جب وہ بارش رک تو پتا چلا، پہلے اعلان کرتے رہے 3 دن کی بارش سے کچھ نہیں ہوگا، آل رائٹ، سب کچھ ٹھیک ہے، بے فکر رہیں، آرام سے سوئیں۔ انجینئر صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، سربراہ مملکت بھی اعلان، سارے لوگ اعلان کر رہے ہیں پیچھے سے سیلاب، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا تھا، اور اس عذاب میں جن کو تباہ کرنا اللہ کا فیصلہ تھا ان کو تباہ کر کے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے جب اللہ جل شانہ غضبناک ہوتے ہیں اس وقت پھر اپنی مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اچھی طرح سے سنو، تمہارے بدعمالیوں پر اگر میں پکڑ کرنے پر آؤں تمہارے جانور بھی باقی نہیں بچیں گے. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر میں انسانوں کی بدعمالیوں پر پکڑ کرنے پر آؤں تو روئے زمین پر جانور بھی باقی نہیں بچیں گے. جانور بھی باقی نہیں بچیں گے. چنانچہ سری نگر شہر کے اندر دیکھا گیا گائیں مری پڑی ہوئی، کتے مرے پڑے ہوئے ہیں، گھوڑے مرے پڑے ہوئے ہیں. ایک گھوڑے والا بیچارہ وہ اپنا گھر چلاتا تھا ٹانگے کے ذریعے سے، گھر بھی اس کا جا چکا تھا اور وہ گھوڑا بھی جا چکا تھا. اب وہ اکیلا بوڑھا اس گھوڑے کے پاس بیٹھ کر کے روتا تھا اور کہتا تھا چینی سے تو صبح پکا میں کو سود خدائے حوال بچ گئے خدائے حوال مکان تو چھونے کنی. اس کے بعد پھر وہ کبھی مکان کو دیکھ کر کے روتا، کبھی گھوڑے کو دیکھ کر کے روتا. اللہ جل شانہ کہتے ہیں دیکھو اگر تم سنبھلو گے نہیں تمہارے جانور بھی باقی نہیں چھوڑوں گا. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، جانور بھی باقی نہیں بچیں گے. ان جانوروں نے بیچاروں نے تو کوئی قصور ہی نہیں کیا، قصور تو انسان کرتے ہیں، جرم انسان کرتے ہیں. مگر جب اللہ جل شانہ جلال پر آتے ہیں اس کے بعد پھر ان نافرمانوں کی کو سزا دیتے ہوئے ان معصوموں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. نافرمانوں کو سزا دیتے ہوئے پھر یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں میرا گھر جہاں مجھے سجدے ہو رہے تھے وہ بھی تو نہیں چلا جائے گا. چاہے مسجدیں بھی صاف ہو جاتی ہیں. ایک گاؤں کے اندر تقریباً 300 کی آبادی تھی، 300 کی آبادی. مسجد کے اندر 2 بوڑھے نماز پڑھتے تھے، باقی نوجوان لڑکے پھرتے تھے، آوارہ پھرتے تھے. بعد میں وہ نہ گاؤں باقی ہے نہ ان کی مسجد باقی ہے، سارے ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اللہ نے اپنی طاقت دکھا دی، کروڑ پتیوں پر بھکاری بنا دیا. جو اپنی محلات کے اندر آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے وہ بنڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو نہایت قیمتی قالینوں پر زندگی گزارتے تھے وہ ان کے پاس نیچے پتش بھی نہیں ہے. اب کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا میرے بھائیوں ہم خود اپنا جائزہ لیں گے، اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں گے ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں، ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، ہم نے کیا کیا جرم کیے ہیں جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آ گئی. اور اچھی طرح سے ذہن میں سنیں سارے کشمیریوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر اس مائنر اٹیک پر کشمیری سدھر گئے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اگر سدھار نہیں آئے گا تو اس کے بعد پھر اس سے اگلا والا عذاب آئے گا، پھر قوم بھی نہیں باقی بچے گی. ابھی تو صرف مال لے لیا، جانیں چھوڑ دی ہیں. چاچا میرے ایک نوجوان نے آج ہی رات خواب میں دیکھا اس نے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کالے بادل ہیں، بیچ میں چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے، نیچے چاروں طرف سے کالے بادل آ گئے. اس کے بعد لوگ بھاگ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں. میں بھی بھاگتے بھاگتے مدینہ طیبہ پہنچا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچا تو وہاں آواز آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر جانیں چھوڑ دی گئی ہیں، مال لے لیا گیا. چنانچہ ایسا دیکھا گیا کہ مکان کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وہ جب تک ہے تب تک مکان کھڑا رہا، جو ہی باہر نکل گیا مکان گر گیا. کتنے ہی گھر ایسے بچ گئے، جو ہی اب گھر والے باہر نکلے مکان گر گئے. کہیں 5 منٹ کا فرق ہوا، کہیں 10 منٹ کا فرق ہوا، کہیں آدھے گھنٹے کا فرق ہوا. جس وقت یہ سیلاب کی صورتحال تھی، کوئی کہہ رہا تھا 1.5 لاکھ کشمیری مر گئے ہوں گے، کوئی کہتا تھا 1.25 لاکھ مر گئے ہوں گے، کوئی کہتا تھا 60,000 مر گئے ہوں گے. اور بعد میں جب حساب لگایا گیا تو 500 بھی نہیں نکلے. لیکن معلوم کا جب حساب لگایا تھا کھربوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئی. وہ لوگ کہ جو کروڑوں میں کھیلتے تھے، وہ لوگ جو اربوں کی جائیدادوں کے مالک تھے، وہ بیچارے بھکاریوں کے درجے پر پہنچ گئے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اللہ نے ایک جھٹکا دے دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. میرے بھائیو ہم جائزہ لیں اپنا کہ ایسا کیوں ہوا. اس کی وجوہات بالکل کلیئر، بالکل واضح ہیں. پہلی بات، ہم نے اللہ کو اپنا اللہ مانا، لیکن جیسا خوف ہمارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں. اگر ویسا خوف ہوتا تو یہ ہماری عورتیں بے پردہ کیوں ہوتی؟ اگر ویسا خوف ہمارے اندر ہوتا یہ ہمارے دفتروں میں کرپشن کیوں؟ اگر یہ خوف ہمارے اندر ہوتا ہمارے باغ والے عشر کیوں نہیں دیتے؟ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ زکاتیں کیوں ادا نہ کرتے؟ اگر خوف اللہ کا ہوتا یہ نماز چھوڑنے والے نمازیں کیوں چھوڑتے؟ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ بدکاریاں کیوں ہوتی؟ یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات کیوں ہوتے اور فخر کے ساتھ کیوں ہوتے؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے. ہم نے زبان سے کہا ہمارا اللہ اللہ ہے، مگر جیسا ماننا چاہیے تھا، جیسے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے، گناہوں کی بھری ہوئی زندگی گزر رہی ہے. اور جب کسی قوم کو گناہ کرنے پر گناہ کا احساس بھی نہ رہے، وہ یہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ شان اس کو برداشت نہیں کرتے. پھر
ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مانا، یقیناً محمد الرسول اللہ اس کائنات کے سب سے عظیم ذات، اللہ کا بہت بڑا احسان ان کے دامن کے ساتھ ہم کو وابستہ کیا۔ مگر میرے بھائیو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز بھی ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے؟ آخر کیوں مسلمان داڑھی رکھنے چاہتے ہیں؟ وہ انگریزوں کے متبع یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے پیچھے؟ وہ حضور کی شکل بھی ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ کتنے ہی نوجوان یہ ہیں کہ صاحب ان کو حضور کا لباس پسند نہیں ہے، وہ پہنیں گے تو سکن ٹائٹیں پہنیں گے، وہ پہنیں گے تو وہ شرٹیں پہنیں گے جن پہ کہیں شیر بنے ہوئے ہیں، کہیں گدھے بنے ہوئے ہیں، کہیں حافظ بنے ہوئے ہیں، کہیں فلم سٹار بنے ہوئے ہیں، کہیں ہیرو ہیروئنیں بنی ہوئی ہیں، کہیں غلط جملے لکھے ہوئے ہیں، فخر کے ساتھ اپنی باڈیاں دکھاتے ہیں، گویا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی جوان نہیں ہے، یہ کسی اور راستے کا راستہ ہے، یہ کہیں فلم سٹاروں کا متبع ہے۔ اللہ جل شانہ کو کیسے غضب نہیں آئے گا؟ ہماری بیٹیاں جب سکن ٹائٹیں پہنیں گی، ہم اپنی بیٹیوں کو جب پینٹ شرٹیں پہنائیں گے اور سمجھیں گے اسی میں ہماری ترقی ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ دیکھتے ہوں گے ترقی ان کی تھی میرے نبی کے راستے پر چلنے پر، یہ ترقی سمجھ رہے ہیں یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے پر، میں دیکھتا ہوں تمہاری ترقی کہاں تک پہنچے گی۔ تو نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور، قرآن کریم کے ساتھ امت کا تعلق، ہر مسلمان قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، علماء قرآن کو سمجھانے اور سمجھنے والے ہونے چاہیے، لیکن امت کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کا ایک حق بھی ادا کرنے کو تیار نہیں، تلاوت قرآن کی جیسی ہونی چاہیے نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ علماء اور حافظ بھی نہیں کرتے۔ قرآن کو جیسے سمجھنا چاہے تھا امت کو، پھر ہمیں ہر چیز پڑھنے کی فکر ہے، ہر چیز ہم کو آتی ہے، ہم کو سلیبس کی ساری چیزیں، ہم کو انگریزی بھی آتی ہے، ہم کو سائنس بھی آتی ہے، ہم کو فلسفہ بھی آتا ہے، ہم کو لینگویج بھی سیکھنی آتی ہے، ہم کو انٹرنیٹ چلانا بھی آتا ہے، ہم کو ٹی وی کی ساری چینلیں زبان یاد ہے، ہم کو کرکٹروں کے نام یاد ہیں، ہم کو فٹ بال پلیئروں کے سارے نام یاد ہیں، مگر قرآن نہ پڑھنے کی فرصت ہے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں قرآن پڑھنا بیکورڈ بننا ہے۔ کیا نیئر قرآن پڑھنے سے؟ اور جو بیچارے قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں دبانے تو نادام نیری کیا قرآن پڑھنے سے۔ جہاں سری نگر میں ایک بچی کا رشتہ ہو رہا تھا، اس بچی والوں نے ان لڑکے والوں سے کہا، کہنے لگے جو اور تو کچھ نہیں، ہماری بیٹی بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، نماز گزار ہے، قرآن تے پرمت۔ انہوں نے وہاں سے کہا اس کے ہمیشہ امامت کرنا ہوئی، ایس من تو جواب شاہ کران کہ اگر ملازمہ کران سے تیرے کو رشتے کروں تو چھونا قرآن اس کے امام اچھا کرنا ہوئی۔ جب امت کا حال یہ ہو، جب امت کا حال یہ ہو، ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے قیمتی سے قیمتی ڈونیشن دینے کو تیار، زیادہ سے زیادہ رقمیں خرچ کرنے کو تیار، اور جب قرآن پڑھانے کا مسئلہ آئے گا تو ہم درسگاہ لائے گیا قربان واسطے کننا، درسگاہ لائے گیا صدقہ فطر کننا، گئے درسگاہوں کے لیے صدقہ فطر، اپنا پیسہ ہم دینے کے، ہمارا پیسہ جو ہے وہ انگریزی پڑھانے کے لیے، وہ حساب پڑھانے کے لیے، وہ سنسکرت ہندی پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں۔ دل کو زکوٰۃ آدمی صدقہ فطر، کتنے ہی درسگاہ والے کہتے ہیں صاحب درسگاہ چلاؤ سے چالیس کچھ کیا ہے قربان واسطے لے گیو، اسلام کہتا ہے نہیں لگے کہ لگے چلی نا، چونکہ مسلمان بیچارے فقیر ہیں، ان غریبوں کو قرآن پڑھانے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، ہاں باقی تمام تعلیمات کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ یہ ہے، جب ہمارا بچہ، میرے بھائیوں، امت یہاں ہم مسلمانوں کی اکثریت نماز کو چھوڑنے والی، ہم مسلمانوں کی اکثریت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، ہم باغ والوں کی اکثریت عشر ادا نہیں کرتی، زمین والوں کی اکثریت عشر ادا نہیں کرتی۔ جہاں سری نگر میں ایک صاحب تھے، اس کے پاس لوگ گئے تھے کچھ زکوٰۃ مانگنے کے لیے، تو زکوٰۃ کا تذکرہ اس کے سامنے کیا، اس نے وہاں سے کہا دبن ہے خدا شاہ کے غریب تو چوبے مانا زکوٰۃ 12 جگہ دیے نہیں اس نے زکوٰۃ، جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب جب سیلاب آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بھکاریوں میں پہنچا دیا، اس کے کروڑوں کی مادہ زیادہ چلی گئی، 1100 بڑھ، وہ 2 بوڑھے تھے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، قارون کیا ہوتا پراپرٹی تشن پتا، مگر وہ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی کہ وہ بیچارے کا مکان جو ہے وہ بھی انسیف ہو گیا، اور وہ جو دکانیں تھیں وہ بھی صاف ہو گئی، مال بھی صاف ہو گیا، 2 بوڑھے بیٹھے ہیں اب کہتے ہیں بھائی اس کا سے ریلیف بھائی کھما ہوئے سے۔ میرے بھائیوں، جو دینے کی پوزیشن میں تھے اللہ نے ان کو بھکاریوں کے درجے میں پہنچا دیا، اور اعلان کر کر کے کہتے ہیں ہم کو زیادہ زیادہ ریلیف دے دو، فخر کر کے کہتے ہیں ہم تھوڑا والا نہیں لیں گے، ہم زیادہ، کیونکہ ہم بڑے والے بھکاری بن گئے۔ جب اللہ نے دینے والا بنایا تھا اور قوم دینے والی نہ بن سکی، اللہ نے کہا چلو پھر میں سارا تم سے چھین لیتا ہوں، اب تم کو بھکاریوں کے درجے میں، اب ریلیف کے ٹرکوں کے پیچھے کروڑوں پتیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا گیا، اپنی عورتوں کے سمیت، عورتیں چھلانگیں مار مار کر کے لیتی ہیں ایک ایک ٹھیلے کو،
ایسی حالت تک پہنچا دیا. وجہ یہی کہ جب جو چیزیں تم پر فرض تھی، تمہاری اکثریت نماز چھوڑنے والی، تمہاری اکثریت کھلم کھلا رمضان کی توہین ہوتی، کھلم کھلا رمضان کے اندر ہوٹل چلتے، کھلم کھلا نوجوان سکولوں کالجوں میں کھاتے پیتے، کھلم کھلا دفتروں کے اندر روزوں کی بے حرمتی. ہمارا مزاج تو یہ تھا کہ جب گھروں کے اندر عورتیں ہوتی تھی عذر کی حالت میں، جس حالت میں روزہ رکھنا ان پر لازم نہیں ہوتا، ان حالتوں میں بھی ہماری مستورات گھر والوں کو پتہ ہی نہیں رہنے دیتی تھی کہ ہم نے کب کھایا. کہتے تھے رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے ہم نے کب کھایا، کھول کر نہیں کھائیں گے. بچوں کا معاملہ یہ تھا، بچوں کو کہتے تھے بیٹا آج رمضان ہے، باہر کبھی نہیں کھانا، چھپ کر کے اندر کھائیں گے، رمضان کی توہین ہوگی. ایک وقت وہ تھا یہاں کے غیر مسلم بھی باہر نکل کر نہیں کھاتے تھے کہ مسلمانوں کا رمضان ہے، رمضان کی توہین ہو جائے گی. لیکن جب مسلمان خود اکڑ کے ساتھ رمضان کی توہینیں کرنے لگے، دفتروں میں ہوٹلوں میں کھانے لگے، چائے پیتے تھے دفتروں کے اندر رمضان، یہاں تک کہ ایک افسر سے چپراسی نے کہا سر آج رمضان ہے، آج رہنے دیجئے یہ چائے، اللہ کے نبی روزہ رکھ. یہ جو تذکرہ کیا اس خبیث نے وہاں سے جواب میں کیا کہا جلنا تم اوسط تو تم فاقدی ہے نا، تبھی کیا کرا. اس طرح کے جملے سننے کے بعد پھر یہاں کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے ابھی زندہ چھوڑ دیا، ورنہ یہاں تو عجیب عجیب باتیں ہوئی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے کلمہ پڑھا سری نگر کے اندر، اس کو جماعت کے ساتھ بھیجا گیا وہاں کنگن سائیڈ میں. کنگن میں ایک صاحب اسے ملے اور ملنے کے بعد کہنے لگا تو نادان ہے تو مسلمان بن گیا، ہم تو پہلے ہی اسلام سے تنگ آ چکے ہیں. اس نے مجھے فون کر کے کہا، کہنے لگا جی ہر جگہ میرا اپریشیٹ ہوتا تھا، مجھے لوگ خوشیوں سے ملتے تھے، آج ایک صاحب نے مجھے یہ کہا، میں تو بہت دل ملول ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں جماعت کو، نکل کر واپس آؤں گا. میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اس سے زیادہ تکلیف دینے والے جملے سنائے گئے تھے، تم کیوں گھبرا گئے؟ ایسے بھی ہیں. کہنے لگے جی ایسے بھی مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے تنگ آ چکے ہیں. میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، کتنے ہی مسلمان ہیں جن کو اللہ نے حج فرض کیا وہ حج کرنے کو تیار نہیں، ٹور کرنے کو ہزاروں روپے خرچ کرنے کو. سردیاں آئیں گی وہ نکلیں گے ٹور کرنے کے لیے، یہاں سے دلی جائیں گے، وہاں سے بمبئی جائیں گے، ہوٹلوں میں گھومیں گے، کہیں اجمیر شریف کا طواف کریں، کہیں یہ سارے کام کرتے رہیں گے، لیکن جو اللہ کا فریضہ اس کو ادا کرنے کی فرصت نہیں، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگلا چیپٹر، ہمارے دفتروں میں کتنی کرپشن ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بچا ہوا نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کوئی خدا کا بندہ ہوگا جو کس طرح سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، ورنہ چپراسی سے لے کر اوپر تک ایک ہی حال ہے، جس کو جتنا ملتا ہے اتنا زیادہ برا حال ہے کہ اتنی بڑی سزا لگنے کے باوجود اب ریلیف میں بھی کرپشن چل رہا ہے. جو مستحق نہیں وہ سمیٹ رہے ہیں، اور جو مستحق نہیں ان کو دیا جا رہا ہے. تو دینے والے بھی خرد بر کر رہے ہیں، لینے والے بھی خرد بر کر رہے ہیں. اب بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ حرام دولت جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ شاموں کی پکڑ آ جاتی ہے، پکڑ آنے کے باوجود بھی پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں. ہماری حالت یہاں تک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو تبلیغ میں ہیں، وہ مجھے خود سنا رہے تھے، کل زیادہ دن نہیں گزرے ابھی سنیچر کو کل انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگا جی ہمارے علاقے میں جب سیلاب آیا تقریباً 20 گھروں کو میں اپنے گھر میں لے آیا اور ان 20 فیملیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کو کھلانا پلانا شروع کیا. کہا میں بھی نماز پڑھتا رہا، میری بیوی بھی نماز پڑھتی رہی، ہمارے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی نماز پڑھتی رہی. ان 20 فیملیوں کو سمجھاتے رہے، وہ نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں، حالانکہ سیلاب میں ان کے مکان ختم ہو چکے تھے، پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں. میرے بھائیوں، جب یہاں کے دفتروں میں، یہاں کے کالجوں میں، یہاں کے گھروں میں، یہاں کے ہاؤس بوٹوں پارکوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ملاقاتیں ہوں اور غلط تعلقات چل رہے ہوں، نہ لڑکے ماننے کو تیار ہوں نہ لڑکیاں، اور حیا بھی ختم ہو گئی ہو. لڑکا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی جرم کر رہا ہوں، لڑکی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ میں کوئی جرم کر رہی ہوں، اور اگر کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے تو الٹا اس کو کہتا ہے سکو ساگ میں دخل دن بول. جب یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور یہاں کے جب ڈرائیور جب میوزکیں سنتے ہیں اور گانے سنتے ہیں، اور ان کو گانے تو سارے یاد ہیں لیکن کلمے تک یاد نہیں ہیں، جب یہاں کے گھروں کے جب اللہ اکبر سری نگر شہر کے اندر کتے کا برتھ ڈے منایا گیا اور 1 لاکھ روپے اس میں خرچ کیا گیا. جس دن یہ سیلاب آیا اس دن ایک جگہ ڈانس چل رہا تھا، 10 لاکھ روپے پر پارٹی بمبئی سے منگوائی گئی تھی اور ڈانس چل رہا تھا. باہر سے سیلاب آیا، وہ ڈانس والے بھی غائب کر دیے اور وہ دلہن بھی چلی گئی کہیں، وہ بھی پانی میں ہاتھ نہیں آ سکی. اس کے وہ لہنگا اور اس کے وہ زیورات چند پکڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں تھانے میں بند ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قوم نے جیسے جرم کیا میں ان کو پکڑ لیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
پچھلی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ہر ایک کو ان کے جرائم پر میں نے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا حَاصِبًا، بعضوں پر میں نے تیز ہوا پھینکی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں کو چیخ نے تباہ کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو ڈبو دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، بعضوں کو میں نے زمین میں دھسا دیا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے پر اللہ نے تو بڑا ظلم کیا، فوراً آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تمہارے اعمال جیسے تھے ویسے میں کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں، جب ہماری عورتیں فیشن کرنے میں خوشیاں محسوس کریں، جب ہماری عورتوں کو خوشیاں محسوس ہوں کس چیز پر؟ ہم لیڈی ڈیانا کے پیچھے چلیں گی، ہم فلم اسٹار فلموں میں کام کرنے والی عورتوں کے پیچھے چلیں گی، انہی کے کپڑے پہنیں گی، زیادہ زیادہ ننگی ہو جائیں گی، قسم قسم کا میکپ کر کے خوشیاں محسوس کریں گے، اور یہ نہیں سوچیں گے اللہ کے نبی کی لعنت ہم پر آ رہی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. اور ہماری عورتیں فخر کریں گی سکن ٹائٹ پہننے پر، ہماری عورتیں فخر کریں گی ستھرے پہننے پر، ہماری عورتیں فخر کریں گی چھاتیاں دکھانے پر، اور اللہ کی طرف سے لعنتیں آ رہی ہوں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنی امت کے دو طبقے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے، ان میں سے ایک وہ عورتیں جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پھر بھی ننگی ہوں گی. یہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہونے کا مطلب اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گی اور خوشیاں محسوس کریں گے. زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھنے چاہیے، ہم زیادہ خوبصورت لگیں، ہم زیادہ بیوٹیفل لگیں، اور زیادہ بیوٹیفل بننے کے لیے سب شیطانی کھیل ہے. اللہ تعالیٰ شانہ دیکھتا رہے گا، آخر میں ایک وقت میں جلال آئے گا تو بعد میں نہ عورتوں کی عصمتیں نہ جوانوں کی جوانیاں سب کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جب عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کریں، جب ان کے بستروں پر اجنبیوں کے ساتھ تعلقات جوڑیں، جب مرد اپنی بیویوں کو حقوق ادا نہ کریں، جب بھائی اپنے بھائیوں کو ستائیں، جب وراثت تقسیم نہ ہو، اور جس طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہے یہ تمہارے وارثوں میں اس طرح تقسیم ہونا چاہیے جس طرح سے میں نے اپنے قرآن میں اعلان کیا ہے، اور وراثت کا نظام بتا کر کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے تم پر. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اس فریضے کو پورا نہیں کرے گا وہ اللہ کا دشمن ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے قائم کردے حد کو پورا نہ کرے وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. لیکن یہاں کی 99% آبادی جو ہے وہ اسلامی وراثت تقسیم کرنے کو تیار نہیں. بولنے کا تو تیار، ماننے کافی نہیں، سننے کو بھی تیار نہیں. بلکہ بعض دفعہ تو ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میرا نوجوان لڑکا مجھے سنا رہا تھا، کہنے لگا جی فلاں علاقے فون پر سنا رہا تھا، کہنے لگا جی کالج یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکا مجھے ملا، میں نے اس سے وہاں ڈسکشن چل رہا تھا آج کے نوجوانوں کا کردار صحیح کرنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے. اس ٹاپک پر ایک لڑکے نے کہا کہ نوجوانوں کا کردار درست کرنے کے لیے مذہب کی بھی بڑی ضرورت ہے. ادھر سے وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کا کردار درست کرنے کے لیے لینن کی تھیوریاں کافی ہیں، مارکس کی تھیوریاں کافی ہیں. ہم نے اسے کہا تم تو مسلمان ہو، کہنے لگا میں نہیں مسلمان. ہم نے کہا تو ہم نے تو سنا تم سید ہو، کہ برائے میری تو سید آسنس. تو سادات کا نوجوان لڑکا اتنا بگڑ چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا لڑکا اتنا بگڑ چکا ہے، وہ کہتا ہے یہ اسلام تو کوئی تو ہی بشر نے سید اعتمانہ کی. یہ مجھے فون کر رہا تھا میں اس سے کیا بحث کروں گا، میں نے کہا تو کیا بحث کرے گا، وہ تو بیچارہ ڈوب چکا ہے، اس کا ذہن معاف ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں کفر کے اور الحاد کے اور کے جراثیم اتنے زیادہ ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں ہے اس کو نکالنا. جب امت کے نوجوان آوارہ ہو جائیں، جب وہ ڈرگس کا شکار ہو جائیں، جب امت کے اونچے طبقے کے لوگ کرپشن میں، بدکاریوں میں، غلط کاموں میں، ملک کو لوٹ کھسوٹ کرنے میں، خزانے عامرہ کو برباد کرنے میں ایک سے ایک آگے بڑھا ہوا ہو، جب بازاروں کے اندر ہمارے ملاوٹ کی چیزیں بیچی جاتی ہوں، نقلی دوائیاں بیچی جاتی ہوں، نقلی کھاد بیچی جاتی ہو، جب ہمارے ملازم ڈیوٹی دینے کو تیار نہ ہوں، اور ڈیوٹی اگر دیں گے تو وہاں کام نہیں کرتے، اولا ڈیوٹی نہیں دیں گے ڈیوٹی تو کام نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پہلے رشوتیں مانگیں گے. تین قسم کے جرم یہاں کے ملازم کرتے ہیں اکثریت، الا ماشاءاللہ بعض نیک بھی ہیں. صورتحال ہماری یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارا تو کوئی طبقہ ہی بچا ہوا نہیں ہے جس کے اندر جرائم نہ ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے تھوڑی سی سزا آ گئی. اس کے بعد پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جب میری طرف سے سزا آئے گی تو تم سنبھل جاؤ، لیکن اگر تم سنبھلنے کو تیار نہیں ہو اور میری سزا کو تم کسی اور کھانے میں ڈال دو گے. کیسے کھانے میں ڈال دو گے؟ جب میرا عذاب آنے لگے گا تو تم سوچو گے اصلی نا رود و زیاد پان کو مت تویا سالاب، رود وہ زیاد نہیں ہوا تھا، وہ تو میرا عذاب بھیجا تھا.
شیطان تم کو غلط راستے پر ڈال دے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب سیلاب کے ذریعے سے تباہ کرنا تھا، وہ کہنے لگا ہم تو پہاڑوں پر چڑھیں گے. آج کے لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، ہم صاحب اب جاپانی ٹیکنالوجی لائیں گے، اس سے زلزلے سے بچیں گے. تو زلزلے سے بچنے کے لیے جاپانی ٹیکنالوجی لا رہے تھے، وہاں سونامی لا کر ان کو برباد کر دیا اللہ نے. اب یہاں کہیں گے ہم زلزلے سے بچ جائیں گے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی وہاں کے لائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں زلزلہ ہی نہیں. اللہ کے یہاں اب سیلاب لے آئے. اب سیلاب سے بچنے کے لیے لوگ شہروں کو چھوڑیں گے، کہتے ہیں کہ صاحب دریاؤں کے آس پاس رہنا چھوڑ دو، کہیں پہاڑوں پر جا کر رہنے لگو، کیونکہ نیچے دریاؤں پر سیلاب آتا ہے. جب پہاڑوں پر پہنچیں گے، جرائم کی زندگی ایسی اگر رہے گی، اللہ کوئی اور عذاب وہاں بھیج دے گا، پہاڑوں پر اڑا کر کے رکھ دے گا. مثلا زمین کے اندر سے آتش فشانی لاوا پھٹے گا، کشمیر کے پڑک سے اڑ جائیں گے. یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ یہاں کے درخت بچیں گے، نہ جانور، نہ انسان، نہ کچھ نہیں. ریگستان بنا کر رکھ دیں گے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے ملکوں کو ریگستان میں بدل کر کے رکھ دیا ہے. قوم عاد کا سارا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، اور قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہ وہ جس طرح سے ہم مرغے کو گردن پکڑ کر ایسے مروڑ کر پھینک دیں گے گردن، اس طرح سے بیل کی گردن مروڑ دیتے تھے. اتنے طاقتور تھے. 60 فٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا. جتنی بڑی ہماری انگلیاں ہیں اس سے زیادہ لمبے ان کے دانت ہوتے تھے. جس طرح سے ہم اپنے ان کھیتوں کے اندر وہ ہام چھنا کڑا ہام دائی مشنا ہام کڑا خبر تو ہام جانا کن ہام جس طرح سے ہم ہام نکال دیتے ہیں، اس طرح سے وہ ان بڑے بڑے درختوں کو زمین سے نکال دیتے تھے. اتنے طاقتور قوم. اور کہتے بھی تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور قوم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا میں نے اس عاد کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ملکوں میں ایسے طاقتور کہیں نہیں تھے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ملکوں میں اتنی مضبوط قومیں کہیں نہیں تھی. ٹھیک، لیکن جب لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور وہ قوم سمود جو پہاڑوں کے اندر حویلیاں بناتے تھے اور سمجھتے تھے وہاں پانی نہیں پہنچے گا، وہ سمجھتے تھے وہاں ہوا نہیں آئے گی، وہاں نہ ہوائی طوفان آئے گا نہ پانی کا طوفان آئے گا. میں نے ان کو تباہ کر دیا. ایسی چیخ آئی ان کے دل پھٹ گئے، ایسی چیخ ماری کہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور کوئی ٹک نہ سکا سامنے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، یہ تمام قومیں وہ ہیں جنہوں نے زمین کے اندر سرکشی کی تھی. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر چلایا، ایک بھی باقی نہیں بچا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. زاغن چون خدا کچھ کیا کہہ رہے. ان ربک لبالمرصاد کا ترجمہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. میں ڈھیل دے رہا ہوں، جس دن میں پکڑ لوں گا تم بچ نہیں پاؤ گے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات لگا کر کے دیکھ رہا ہے کون کیا کیا کر رہا ہے. میرے بھائیوں، ان جرائم والی زندگی پر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی جو سزا آئی ہے، اس پر ایک نادانی یہ ہوگی کہ کسی علاقے کے لوگ جب ہیں اے شوار یا پارسا ان کے شہر کے گناہگار تپری سوچ سالاب، اس غلط فہمی میں مت رہنا. اللہ کہیں سے بھی عذاب کو اس پہ بھیج سکتا ہے. اگر کسی علاقے کے لوگوں نے یہ سمجھا اس نیک ہمارا خبر کیا کیا گناہ تمہیں اڑ رہی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ جل شانہ جب ناراض ہوتے ہیں قوم کے کچھ حصے کو تھوڑی سی سزا دیتے ہیں تاکہ باقی سارے سنبھل جائیں. جب نہیں سنبھلتے ہیں اور شیطان کو دھوکہ دیتا ہے، تماشین زیادہ پہن گناہ گار، راج باغ کی تماشین میں زیادہ پہن گناہ گار، لال چوک والے زیادہ گناہ گار تھے اس لیے ان کو بھیجا، فلاں علاقے کے زیادہ گناہ گار نہیں. ایسا نہیں ہے. اگر یہ سوچ کر کے اپنی زندگی سے بے فکر ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ شانو کوئی اور سزا بھیجے گا، پھر جو یہ سوچ رہے تھے وہ بھی ہاتھ نہیں آئیں گے کہیں. اس لیے سدھار کا فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. ہم میں سے جو نوجوان ہیں وہ تقوی والی زندگی اختیار کریں، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں، یہ سوچ کر اگر ہم اپنی آنکھوں کا کنٹرول نہیں کریں گے قیامت کے دن ہماری آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کر کے لگائی جائیں گی. اگر نامحرم عورتوں کو دیکھا، اگر نامحرم عورتوں سے تعلقات قائم کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے کندھوں میں کیلیں مار دی جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ تمہارا کندھا کسی نامحرم عورت کے ساتھ ٹچ کرے. عورتیں اپنے آپ کو محفوظ کریں، اب بے پردگی سے اپنے آپ کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا، صورتحال یہ ہونی چاہیے، کشمیر میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں ملنا چاہیے اس سزا لگنے کے بعد، ایک آدمی بھی بغیر داڑھی کے نہیں ہونا چاہیے سزا لگنے کے بعد.
ایک عورت بھی بے پردہ نظر نہیں آنی چاہیے تھے، ایک آدمی بھی کرپشن والا نہیں ہونا، ایک نوجوان بھی آوارہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ آپ نے بڑی مشکل سے چھوڑ دیا، ہم سنبھل گئے، سزا لگ گئی، ہم توبہ کرتے ہیں ان تمام جرائم سے جن جرائم میں ہماری قوم ڈوب رہی تھی، ہمارے سکول والے، ہمارے نوجوان، ہمارے افسر، ہمارے ملازمین، ہماری پولیس، ہمارے محکمہ مالیات، ہمارے باغوں والے ان جرائم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ باغوں کا مسئلہ کہتے ہیں شوپیان میں بڑے باغات ہوتے ہیں، میرے بھائیوں قرآن کریم میں تو پھلوں کا تذکرہ کر کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا، اور دیکھو یہ جو احسان میں نے تم پر کیا، قسم قسم کے پھل تمہارے لیے بنائے اور اسی کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا، اس کا حق ادا کیا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم یہ پھل اتارتے اس دن سے حق ادا کیا کرو۔ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیرہ، وہی اللہ ہے تمہارا جس اللہ نے تمہارے یہ قسم قسم کے پھل بنائے۔ بعض پھل ایسے ہیں نیچے سے اس کو ڈک لگانا پڑتا ہے، جب سیب کی ٹہنی میں زیادہ سیب آتے ہیں تو نیچے سے ڈک لگانا پڑتا ہے، اور بعض پھل درخت ایسے بنائے کوئی ڈک کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنا پھل۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو نیچے سے سپورٹ دینا پڑے گا، انگور کے پودوں کو لارکولن الکولن ان تمام کو نیچے سے سپورٹ دینا پڑے گا، تب بیچارہ وہ چلے گا آگے۔ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، کلو من رزقہ، کھاؤ اللہ نے تمہیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن یہ پھل توڑو گے اس دن اللہ کا اس کا حق ادا کیا کرو۔ جب باغوں والے عشر ادا نہ کریں، جب دولتوں والے زکوٰۃ ادا نہ کریں، جب نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، جب ملازم ڈیوٹیاں پوری نہ دیں، جب گھروں میں عورتیں پردہ نہ کریں اور وہ فیشن کرنے لگیں، جب مرد عورتوں جیسا بننا چاہیں اور عورتیں مرد جیسا بننا چاہیں، جب نوجوان اپنی باڈی پر قسم قسم کے جانور بنانے لگے، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا بنانا جسم پر بناتے ہیں آج کل، ٹیٹو، ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تم کو گمراہ کرے گا، اور شیطان تم کو گمراہ کرے گا، کہے گا اللہ کی بنائی ہوئی باڈی اچھی نہیں ہے، اس کو کچھ اور کرو اس کے بعد اچھی ہو جائے گی۔ شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان تم کو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی کو چینج کرا دے گا، اور وہ شیطان تمہیں کرا رہا ہوگا کہ اللہ نے خوبصورت نہیں بنائی، وہ بناوس بے کیا تھا، اس کے بعد تم اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے ہم تو ٹیٹو بنائیں گے۔ فرمایا جناب رسول اللہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواسمات والمستوسمات والمتنسمات المغیرات خلق اللہ، لعنت ان پر جو ٹیٹو بناتے ہیں، لعنت ان پر جو ٹیٹو بنواتے ہیں، لعنت ان پر جو عورتوں پر جو دانت کم کراتی ہیں، لعنت ان عورتوں پر کہ جو عورتیں نقلی بال اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتی ہیں، لعنت ان عورتوں پر جو دوسروں کی نقل کرنے لگتی ہیں۔ ہماری عورتیں فخر کے ساتھ کہتی ہیں ہم نے آج فلاں کا سٹائل، ہماری شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے خرافات پر، اور اگر زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو دینے کی فرصت نہیں، تیار ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ اسلام کہتا ہے وراثت دے دو اس بہن کو، دینے کو تیار نہیں، اور یہی بھائی جب اس بہن کی شادی کرنے کے لیے آئے گا لاکھوں اڑا دے گا، وہی لاکھ اس کو زکوٰۃ اللہ کا حکم کے مطابق دینے تھے وہ دینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں گے کہ اپنی زندگی کو نہیں چین، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق صحیح کریں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کریں گے، اپنی زندگی کو ان اعمال پر کھڑا کریں گے جو اعمال اللہ نے طے کر دیے ہیں، اور ان تمام جرائم سے اپنے آپ کو بچائیں گے جن جرائم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو میری طاقت بڑی خطرناک ہے، میں جب چاہوں گا برباد کر دوں گا، تم مجھ سے مطمئن مت بیٹھنا، میری طرف سے بے فکر مت ہونا۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، وہ جو آسمانوں کی طاقت ہے تم اس آسمانوں کی طاقت سے مطمئن کیسے بیٹھے ہو؟ میں ایسی تیز ہوا بھیجوں گا تم بچا نہیں سکو گے اپنے آپ کو، میں ایسا تیز پانی بھیجوں گا تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، میں ایسی زہریلی غذائیں پیدا کر دوں گا تمہاری غذائیں تم کو تباہ کر دیں گی۔ آمنتم من فی السماء، جگہ جگہ قرآن کریم میں۔ ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ شانو بہت خوش ہوتے ہیں جب بندے توبہ کرتے ہیں، چنانچہ اللہ جل شانو نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ میری طرف سے اعلان کر دیں، نبی عبادی، خبر کر دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، مگر اگر تم سدھرنے کو تیار نہیں، وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے عذاب بھی بڑا خطرناک ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی سے آپ اعلان کر دیں، قل، اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے اعلان کر دیجئے آپ، اے میرے بندو تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا۔ میرے بھائیوں،
قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اللہ نے اسے بیان فرمایا، میں پکڑتا ہوں مگر جلدی نہیں، بہت دن کے بعد، بہت انتظار کے بعد، بہت وقت سوچنے کے بعد کہ شاید سدھر جائیں گے، شاید سدھر جائیں گے۔ اور حدیث میں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا جناب رسول اکرم ما احد اصبر من اللہ، اس کائنات میں اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا کہ تمہارا شوہر بیوی کی اتنی غلطیاں معاف نہیں کر پائے گا، تمہارا باپ اپنے بیٹے کی اتنی غلطیاں معاف نہیں کر پائے گا، تمہارا بھائی اپنے بھائیوں کی غلطیاں اتنی معاف نہیں کر پائے گا، تمہارا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی اتنی غلطیاں معاف نہیں کر پائے گا، تمہارا پیر اپنی مریدوں کی اتنی غلطیاں برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں دیکھتا ہوں میرے بندے گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، وہ اپنی زبان کا غلط استعمال، اپنے کانوں کا غلط استعمال، اپنے کانوں کا غلط استعمال، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، کمانے میں بھی میری حکم کی پابندی نہیں، خرچ کرنے میں میرے حکم کی پابندی نہیں، میں پھر بھی پردہ رکھتا ہوں، میں پھر بھی کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، معاف بھی کرتا رہتا ہوں۔ ما احد اصبر من اللہ يدعون له ولدا ثم يعافيهم ويرزقهم، کہتے ہیں یہ بندے کہتے ہیں نت کا چیز خدا خبر چھاتے کن نت کو صاف وچت، اس کے باوجود میں کھلا بھی رہا ہوں، اس کے باوجود میں پلا بھی رہا ہوں، میں معاف بھی کرتا ہوں۔ لیکن جب معاملہ حد سے گزر جاتا ہے، جب کسی قوم کی اکثریت میجورٹی گناہوں میں ڈوبتی ہے اور فخر کے ساتھ وہ گناہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ان کو احساس بھی نہیں رہتا ہم گناہ کر رہے ہیں، پھر میرا جلال، پھر میرا غضب اپنے عروج پر آ جاتا ہے، اس کے بعد میں جب بکھر جاتا ہوں اس کے بعد تم بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، کہتے ہیں میں ایسی حالت کر دیتا ہوں تمہارے رونے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین میں کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، رونے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہاں سری نگر میں ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے، کہنے لگا فلاں خاندان اڑ گیا، رونے والا بھی کوئی نہیں، ودن سم فاتح سم تو روتو تک۔ میرے بھائیو یہ بات ذہن میں ہرگز نہیں آنی چاہیے، ہو میں اس گناہگار کے مناو سالاب عشق بچت، ہرگز نہیں۔ اللہ کو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم عہد کر کے یہاں سے اٹھیں گے، پہلے توبہ کریں گے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی کو جھانک کر دیکھنا، میری زندگی کے اندر کیا کیا خامیاں، کیا کیا غلطیاں، کیا کیا خرابیاں ہیں۔ اگر ہم نمازوں کی پابندیاں نہیں کر رہے ہیں، آج کے بعد عہد کریں گے ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اتنی لازمی چیز ہے نماز، اتنی لازمی چیز، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ عورتوں کی زندگی میں دو مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جب نماز معاف ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، منتھلی کورس کا سسٹم، اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا آرڈر ہے نماز معاف۔ اسی طرح سے بچہ پیدا ہوا ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنے دنوں تک وہ بلیڈنگ ہوتی رہے گی، چاہے وہ 10 دن، چاہے 20 دن، چاہے 40 دن، اتنے دنوں میں نماز معاف۔ اس سے علاوہ عورت کو نماز معاف نہیں ہوتی ہے، چاہے عورت کا خطرناک ترین کیس کیوں نہ ہو۔ عورت کا خطرناک کیس کون سا ہوتا ہے؟ جب ڈیلیوری معاملہ ہوتا ہے، جب عورت کو ڈیلیوری ہوتی ہے اس وقت اس عورت کی حالت ہم اس کو کبھی محسوس نہیں کر سکتے، مرد کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد عورت کو درد کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پر وہ بیتا ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھ تو سکتے ہیں عورت تڑپ رہی ہے، لیکن ہم فیل نہیں کر سکتے درد کتنا ہوتا ہے۔ کوتا تکلیف ہے تم اس آسان اس حقوں سے محسوس کرے اگر پرسن کے ڈاکٹر میں سمجھا تو کوتا تکلیف تو یہ کیا یہ کو سمجھائی چلو ممکن نہیں نا، مطلب سوچ کیا نا مثال، اب اسے سمجھایا اس طرح کہ لگا دانت میں درد ہوتا ہے، اس سے 7 گنا زیادہ سخت درد ہوتا ہے جب کڈنی میں پتھری ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، کہنے لگا کڈنی کا درد جتنا ہوتا ہے اس سے 11 حصے زیادہ سخت درد ہوتا ہے شاٹیکا کا درد۔ میں نے کہا ٹھیک، کہنے لگا شاٹیکا کا درد جتنا سخت ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ درد ہوتا ہے ڈیلیوری کا درد۔ اب جب ڈیلیوری میں عورت ہوگی اور نماز کا وقت آئے گا، کیا نماز معاف؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف نہیں، یہ پڑھنی پڑے گی۔ جو نماز ڈیلیوری کے بعد بھی معاف نہیں ہوتی، یہ خاتون اگر کہے گی یا اللہ میں تو ٹک بھی نہیں پا رہی ہوں، میں کہاں اس حال میں نماز پڑھ سکوں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، معاف تو ہے نہیں، پڑھنی پڑے گی، یہ فرض تیرے ذمہ ہے۔ اگر اسی حال میں پڑھے گی تو بہت طاقتور نماز ہے، شاید ساری زندگی میں کوئی نماز مجھے اتنی پیاری نہیں لگے گی جیسی اس تکلیف میں تو نماز پڑھے گی، اور اگر نہیں پڑھے گی تو یہ نماز بعد میں تجھے پڑھنی پڑے گی، معاف بالکل نہیں ہے۔ جو نماز اس تکلیف دہ حالت میں معاف نہیں ہوتی ہے وہ نماز ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھ کر ٹی ویاں دیکھتی رہیں گی اور نمازیں برباد، عورتیں بیٹھ کر کے وومن کانفرنسیں کرتی رہیں گی اور نمازیں برباد، وہ کھیتوں میں بیٹھ کر کے بکواس کرتی رہیں گی اور نمازیں برباد، کوئی کام نہیں ہے، گھروں میں بیٹھی ہے پھر بھی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ جو نماز ڈیلیوری کی سخت ترین تکلیف میں معاف نہیں ہو رہی تھی وہ نماز کیسے معاف ہو جائے گی جب گھروں میں کیسے برکتیں آئے گی،
مردوں کی کوئی حالت ہی ایسی نہیں ہے جس میں نماز معاف ہوتی ہو، کوئی حالت نہیں۔ سب سے مشکل ترین حالت کون سی ہے مردوں کے لیے؟ کہ جب خطرناک ترین جنگی حالات ہوں، گولے برس رہے ہوں، بارش کی طرح سے گولیاں آ رہی ہوں، اس وقت نماز پڑھنے کا وقت اگر آ گیا تو بندے یا اللہ بارش کی طرح سے گولیاں برس رہی ہیں، کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ نماز معاف ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی۔ سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں ہیں۔ سفر کا نام ہے غزوہ ذات الرقا، جنگ کا نام یہ ذات الرقا ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سیرہ کی کتاب میں پوری تفسیر موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام گئے وہاں مقابلے، اور مقابلے میں دشمن کھڑے ہو گئے، بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن حضور اور صحابہ کو کوئی نقصان پہنچا نہ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جس وقت یہ نماز پڑھنے لگیں گے اس وقت ہم حملہ کر دیں گے۔ حضور نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کا پلان یہ ہے، جس وقت ہم نمازوں میں کھڑے ہو جائیں گے اس وقت یہ ہم پر حملہ کر دیں گے، اور اس وقت ہم چونکہ یہاں سے ڈیفنس نہیں کریں گے تو گویا ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ دشمن حملہ کرنے والا ہے لہذا نمازیں معاف، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا نماز تو معاف نہیں ہوگی، البتہ ہم نماز کا پڑھنے کا سسٹم چینج کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کیا کیا، آدھی جماعت کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا رکھا، آدھی جماعت کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور نماز پڑھانی شروع کر دی۔ ان کو حکم دیا ایک رکعت پڑھ کر کے تم وہاں چلے جانا اور وہ وہاں سے نکل کر میرے پیچھے آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ ایک رکعت پڑھ کر مقتدی وہاں چلے گئے، وہاں جو لوگ کھڑے تھے مقابلے میں دشمن کے وہ وہاں سے نکل کر حضور کے پیچھے آ گئے، اور حضور کے پیچھے آ کر کے پھر حضور کی دوسری رکعت ہے، اور یہ جو جماعت آئی ان کی پہلی رکعت ہے۔ وہ جب حضور کے اقتداء میں نماز پڑھی، حضور اتحیات میں بیٹھ گئے، یہ اٹھ کر کے چلے گئے، اور وہ جو ایک رکعت پڑھ کر جماعت گئی تھی وہ واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد حضور کے ساتھ اتحیات میں بیٹھ گئے۔ حضور نے سلام پھیرا، یہ ہو کر کے یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک رکعت پڑھی، ایک رکعت پڑھ کر کے واپس چلے گئے، پھر وہ جماعت یہاں آ گئی اور آ کر کے انہوں نے ایک رکعت پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں صلاۃ الخوف، مگر نماز معاف نہیں ہو سکی۔ چنانچہ مختلف جنگوں میں مختلف طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، بلکہ قرآن نے تو آگے تک یہاں تک کہا، امام بخاری نے صلاۃ الخوف کا چیپٹر قائم کر کے پھر آگے یہ بھی لکھا اگر تم اس طرح بھی نماز نہ پڑھ سکو تو ٹھیک ہے، پھر اپنے اپنے گھوڑے پر، اپنے اپنی گاڑی میں، اپنے اپنے بنکر میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ لینا، مگر معاف نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم ڈر رہے ہو کہ دشمن کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، اگر ہم آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں رکھیں گے پھر بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، تو پھر اپنی اپنی نمازیں الگ الگ پڑھ لینا۔ کوئی سوار ہے تو اسی حال میں پڑھنا، کوئی پیدل چل رہا ہے اسی حال میں پڑھنا، کوئی دوڑ رہا ہے اسی حال میں پڑھنا، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جو نماز اس حال میں معاف نہیں ہے اس نماز کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، دکاندار دکانوں میں بیٹھے ہیں، کھیتوں والے کھیتوں میں بیٹھے ہیں، سکول والوں میں سے بعض سکول والے تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب نماز کی وجہ سے ہمارے سکول کا ڈسپلن خراب ہو جائے گا۔ جن سکولوں کا ڈسپلن نمازوں کی وجہ سے خراب ہوگا وہ سکول نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی نسل کی قتل گاہیں ہیں۔ کوئی ذبح کر رہے ہیں وہاں مسلمانوں کی نسلوں کو۔ کہنے کو صاحب سکول کے مینجمنٹ بھی مسلمان، سکول کا سٹاف بھی مسلمان، سکولوں کے بچے بھی مسلمانوں کے بچے ہیں، مگر نماز پر بین ہے۔ اور مسلمان فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں بھیجیں گے، کیوں صاحب وہاں ٹائی بھی لگی ہوئی ہے، سیکنڈ ٹائٹ ہے، ہمارے بچے ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ اب بڑا ماڈرن سکول ہے سچو، تجی کرو پانی بچے داخل کیا پد بنن خبر کیا تم کیا بنن تم زیادہ سے زیادہ یہاں کے کرپٹ افسر بنیں گے اور کیا بنیں گے۔ ہم کو معلوم ہے یہاں کی تعلیم کے نتیجے میں مال کیا تیار ہو رہا ہے، خائن لوگ تیار ہوتے ہیں، رشوت خور تیار ہوتے ہیں، شرابی تیار ہوتے ہیں، اور کیا تیار ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے دیندار ہوگا تو الگ چیز ہے، ورنہ یہاں کی تعلیم گاہیں کیسے افراد تیار کر رہی ہیں، سارا سماج دیکھ رہا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ یہ جو کرپشنوں میں ڈوبے ہوئے، یہ جو زناکار، یہ جو شراب کا، یہ تمام انہی سکولوں کی پیداواریں ہیں۔ اور جب کہتے ہیں سکولوں کے اندر اخلاقی تعلیم لاؤ، کہتے ہیں ایشیا بیکورڈ، اس میں اخلاقی تعلیم۔ میرے بھائیوں، سدھار کا فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے، ہم توبہ کر کے اٹھیں گے، اپنے آپ کو اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ کریں گے۔ اسلام پر چلنے کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ ہم بیکورڈ ہو جائیں گے۔ کیا اسلام پر چلنے والے بیکورڈ ہو سکتے ہیں؟ مغل دور میں مغلوں کا امپائر 400 سال تک حکومت کرتا رہا، کون ان میں سے بیکورڈ تھا؟ 700 سال تک ترکی کے اندر عثمانی حکومت چلتی رہی، کون ان میں بیکورڈ تھا؟ عظیم الشان سائنٹسٹ پیدا کیے اسلام نے، کون میں سے بیکورڈ تھا؟
یہ دھوکہ ہے لوگوں کو. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اسلام پر چلیں گے تو بیکورڈ ہو جائیں گے. اسلام پر چلنے کے معنی آنےسٹی، اسلام پر چلنے کے معنی ہیومنٹی، اسلام پر چلنے کے معنی ڈسپلن، اسلام پر چلنے کے معنی تہذیب، اسلام پر چلنے کے معنی پاک دامنی. کیونکہ آج کے لوگوں کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، نہ ڈسپلن چاہتے ہیں. انگریزوں کے ڈسپلن کی تعریفیں کریں گے، خود سب سے زیادہ انڈسپلن کریں گے. یہاں کے ملازم دفتروں میں نہیں پہنچیں گے، یہاں کے افسران دفتروں میں 12 بجے صاحب پہنچیں گے، 2:30 بجے واپس روانہ ہو جائیں گے. اور اپنے گھر میں اگر ملازم ہوگا اس کو ڈیوٹی پورا کر، اگر ڈیوٹی نہیں دے گا تجھے شنٹ کر دوں گا، اور خود تو دیتا ہی نہیں ڈیوٹی. میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بالکل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ تم توبہ کرو، بشرطے کہ تم واپس آؤ، بشرطے کہ تم سدھار کا فیصلہ کرو. اس لیے ہم اللہ کے سامنے عہد کر کے اٹھیں گے، یا اللہ ہم سے جتنی غلطیاں ہوئیں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی غلطیاں معلوم ہیں، کس سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. نماز پڑھنے والا بار بار دیکھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ تارک صلاۃ مجرم ہے. جو نماز پڑھتا ہے مگر پابندی سے نہیں پڑھتا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ پابندی سے نہیں پڑھتا. قرآن نے کہا برباد ہو جائیں وہ نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھنے والے نماز میں سستیاں کرتے ہیں. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، برباد ہو جائیں وہ نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھنے والی نمازوں کے اندر سہو کرتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں، توجہ سے نماز نہیں پڑھتے. اور تیسرا وہ ہے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں مگر خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، استحضار کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. لہذا نمازی یہ نہ سوچے ایش مقامس ویت میں تم دیجیے، وہ اب یہ دیکھیں کہ ہماری نمازی ویسی ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں. جو پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھیں کہ ہماری نمازی ہم ہیں مگر پابندی کیوں نہیں، اور جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو تو اپنی بہت زیادہ اصلاح کرنی ہوگی. زکاتوں کا حساب کر کے زکات ادا کریں، عورتیں اپنی زیورات کے زکات ادا کریں، مرد اپنے پیسوں کا زکات ادا کریں، باغ والے اپنے باغوں کا عشر ادا کریں، اس میں دو رنگی مت کریں. اور اگر کوئی سوچے گا ہے عشر ادا کرنے سے وہ پاس نہیں ہوں گے، عشر روکنے کی وجہ سے پیچھے چلے جائیں گے. اللہ کو طاقت ہے، جس علاقے کو اللہ نے فروٹ کے ذریعے سے آگے بڑھایا، جب وہ علاقے والے زکات ادا نہیں کریں گے وہاں کے فروٹ تباہ ہو جائیں گے، بیماریاں لگ جائیں گی، درخت تباہ ہو جائیں گے. فروٹ انڈسٹری اللہ تعالیٰ واپس چھین لیتے ہیں. جس علاقے کو معیشت کا جو ذریعہ اللہ عطا کرتے ہیں اگر وہ یہاں کے ایمان والے اس میں اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کچھ عرصے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں واپس لے لیتے ہیں. ہم نے کتنے ہی باغ کا کام کرنے والوں کو آسمانوں پر ابھرتے ہوئے دیکھا اور زمین پر دفن ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ہم نے ان کو یہ بھی دیکھا وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور دیوالیہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس لیے مگن مت ہوں، مغرور مت ہوں، اکڑ بازی مت کریں، ٹیڑھ مت دکھائیں. اپنے رویہ یا اللہ اپنے نعمتیں عطا کی ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں. اخلاقی بیماریاں، ذرا سا پیسہ آ گیا کبر آ گیا، جوانی آ گئی تکبر آ گیا، عہدہ مل گیا صاحب اکڑنے لگ گئے، ڈگری آ گئی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا سکالر ہم ہیں. مولوی نے 2-4 کتابیں پڑھی وہ سمجھتا ہے دنیا کا سب سے بڑا علامہ میں ہوں. کبر بربنائے علم، کبر بربنائے دولت، کبر بربنائے عہدہ، کبر بربنائے پیسہ، کبر بربنائے جوانی. اس کبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ جل شانہ کو کبر برداشت نہیں. پھر اللہ نے جتنا کسی کو دیا حسد بالکل نہیں. اگر حسد بندے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، میں نے اپنے بندوں میں جس کو جو چاہا سو دیا، یہ دوسرے لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو ذہانت زیادہ دی، کسی کو میموری زیادہ دی، کسی کو جوانی اچھی دی، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو تقوی زیادہ دیا. جس کو میں نے جو چاہا سو دیا، تم کیوں اکڑ کرتے ہو؟ ہم اس کی عزت تک زیادہ، میں کیا عزت ہوں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد اور لالچ اور دوسروں کا جلنا، دوسروں کو دیکھ کر جلنا، یہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو کبر سے، حسد سے، ریا سے، حرص سے، غفلت سے ان تمام چیزوں اپنے آپ کو دور رکھیں. تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، شکر و صبر کی کیفیت پیدا کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. میرے بھائیوں، یہ توبہ کی مجلس ہے. توبہ میں کی مجلس میں اصل میں تو صرف توبہ ہوا کرتی ہے. مجلسیں الگ الگ عنوان سے ہوتی ہیں. ایک مجلس ہوتی ہے مجلس ذکر، اس میں مقصد ہوتا ہے روحانی تربیت
ہم اپنے قلب کی صفائی کے لیے ذکر اللہ کریں گے کسی شیخ کی نگرانی میں، جیسے ڈاکٹر کی نگرانی میں ایکسرسائز کرتے ہیں. کمر کا درد ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ ایکسرسائز کرو. گردن کا درد ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ ایکسرسائز کرو. بس ٹھیک اسی طرح سے اپنی قلبی اصلاح کے لیے ایک مجلس ہوا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں مجلس ذکر، وہ الگ چیز ہے. دین سیکھنے کے لیے ایک مجلس ہوا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں مجلس علم. اس میں سوال ہوتا ہے، اس میں جواب ہوتا ہے، اس میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس میں حدیثوں کی تشریح ہوتی ہے، اس میں فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجلس علم. اور ایک ہوتی ہے مجلس واعظ، اس میں سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو اعمال پر کھڑے ہو جاؤ. جنت کا تذکرہ کر کے لوگوں اعمال کا شوق پیدا کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کر کے برے اعمال کا خوف پیدا کیا جاتا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے مجلس واعظ کا. یہ مجلس نہ مجلس علم ہے، نہ مجلس واعظ ہے، نہ یہ مجلس ذکر ہے. یہ اصل میں مجلس توبہ ہے. اور یہ مجلس توبہ سے پہلے یہ گفتگو اس لیے کی گئی تاکہ ہمارے سامنے ہمارا نقشہ آ جائے، ہمارے اندر خامیاں کیا کیا ہیں، ہم نے جرائم کیا کیا کیے ہیں، ہم کس طرح سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اللہ کی طرف سے یہ جو وارننگ آئی ہے، یہ مائنر اٹیک آیا، چھوٹا سا اٹیک، ہارٹ پیشنٹ کو ایک اٹیک آیا، ہلکا سا، ڈاکٹر نے کہا بچ گئے، آئندہ سدھار کرنا. یہ بیمار جو ہے یہ سدھرنے کو تیار نہیں. پھر دوسرا مائنر اٹیک آیا، ڈاکٹر نے کہا بس یہ دوسرا تھا، تیسرا برداشت نہیں کر سکے گا. اگر پیشنٹ نے پرہیز کر لیا تو ٹھیک، ورنہ چوتھا آئے گا اور وہ مائنر نہیں، وہ میجر اٹیک ہوگا اور پھر سیدھے قبر میں پہنچ جائے گا. تو یہی سمجھنے کے لیے یہ مجلس تھی تاکہ دین کی کچھ باتیں سامنے آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم توبہ کریں. توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی گناہوں کا احساس کرنا. میرے بھائیو، ہمارا ایک بہت بڑا جرموں کے بعد مزید ہمارا جرم ایک اور ہے، وہ یہ کہ ہم گناہ کو گناہ ماننے کو تیار نہیں، ہم جرم کو جرم ماننے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے میرے وہ بندے جنہوں نے غفلت کی وجہ سے غلطی کی، جہالت کی وجہ سے نافرمانی کی. گویا عمدن تو ایمان والا کر ہی نہیں سکتا. نادانی کی وجہ سے تم سے غلطی ہو گئی ہوگی، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے تم سے غلطی ہوئی ہوگی، نفس کے دباؤ کی وجہ سے تم سے غلطی ہوئی ہوگی. عمدن تم کیسے کرو گے؟ عمدن کون دنیا میں زہر کھائے گا؟ اس لیے میرا بندہ عمدن غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر ہو جائے گی وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تب تک جب تک مجھ سے توبہ نہ کرا لے. اس لیے اللہ والذین عملوا السیئات ثم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جن میرے بندوں نے غلطیاں کی ہیں تو گناہ کیے ہیں، جب ان کے لیے توبہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں کیا، ہم بچانے کی کوشش کر رہے تھے پھر بھی ہو گئی. اس وقت نفس کے سامنے ہم بے قابو ہو گئے، نفس ہم پر مسلط ہو گیا، شیطان نے ہم کو بہکایا، دوست نے ہم کو بہکایا، اس کی وجہ سے ہم سے غلطی ہو گئی. اب ہم توبہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بندہ جب غلطی کو مانتا ہے اور توبہ کرنے پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے. توبہ کرنے والوں کے عجیب عجیب واقعات قرآن اور حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے. ایک عورت، اس عورت کا نام تھا غامدیہ. اس کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کتاب الحدود میں. گامدیہ نام کا عورت کا، خاتون کا نام ہے. وہ عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ نے فرمایا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا حضرت وہی غلطی ہو گئی جو عورتوں سے نہیں ہونی چاہیے. حضور نبی علیہ نے پھر انجان من کا فرمایا کیا غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا حضرت زنا کاری مجھ سے ہو گئی. عقل مندی بات یہ نہیں بتا رہے کس مرد کے ساتھ، اپنا قصور اس کا نہیں. ہم کشمیری کیا کہتے ہیں؟ ہم کشمیری دوسروں کا قصور مانتے، اپنا نہیں. تو ہے لکھرشن سدرنی نا پن پان تھا الگ ہے ٹھیک، باقی شن سدران اشن ہوئی تو سدران، اشن ہوئی تو سدھار یوان. مگر یہ بولتے ہوئے کہنے والا اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے، باقی سارے سدھرنے. اشمشن ہوئی تو سدھار یوان. ایسمن مطلب میوزم نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھ، جو سب سے زیادہ برائیوں میں ہے وہ بھی کہتا ہے ایشن سدھار ہی نا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے الگ. اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، زنا کاری ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک ہٹایا. وہ عورت کھڑی رہی، انتظار کرتے رہی. جب حضور نے کوئی جواب نہیں دیا تو ڈر کر کے، گھبرا کر کے واپس چلی گئی. تو سوچتی رہی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، توبہ مجھے کرنی ہے، اور توبہ اللہ کے نبی کے دربار میں ہی ہوگی، اس کے بغیر تو توبہ نہیں ہو سکتی ہے. تو مجھے جانا چاہیے. پھر آ گئے یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے یا تو ڈانٹ دیا، یا خاموش رہے، یا اعراض کیا. وہ عورت پھر واپس چلی گئی. واپس جانے کے بعد کچھ دنوں اور اضطراب ہوا. پھر حضرت مجھے پاک کرنے ہیں، مجھے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اب تو پاک کر دیں، اب تو مجھے حمل بھی ٹھہر گیا، میرے پیٹ میں تو بچہ بھی بن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. جب